آپ دیکھیے کہ کس قدر میں محبت اور عزت سے پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں اپنی نسلوں کو. وہ سارے کے سارے عالم فاضل لوگ نہیں تھے، مگر وہ سارے کے سارے لوگ شاکر لوگ تھے. واہ، شکر کرنے والے تھے. جسے روکھی روٹی ملتی تھی وہ بھی شکر میں تھا، جو شیرمال کھاتا تھا وہ بھی شکر میں تھا. شکر گزاری ہے وہ آپ کو فرعون ہونے سے بچاتی ہے. بالکل بالکل، کیا بات کہی آپ نے. ایک جملہ ضرور اس میں ایڈ کر دوں کہ میرے والد کہا کرتے تھے اگر آپ اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو شکریہ بہت کہیے. تو آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا کہ یہ تو شکر واقعی کیا بات ہے. کتنے بڑے ایک ہی بات کہہ گئے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا شکر گزار کیسے ہوگا. درست بات ہے. تو ہمارے تو یہ ختم ہو گئی چیزیں ہمارے معاشرے سے. پچھلے کچھ عرصے میں شکر نہیں رہا، اطمینان نہیں رہا. ابھی میں نے اطمینان پہ بھی آپ سے بات کرنی کہ کیوں نہیں رہا اطمینان. صبر نہیں رہا، برداشت نہیں رہی، دلیل نہیں رہی، لاجک جسے کہتے ہیں. بہت آسان بات. جی بہت آسان بات. 1 صدی سے زیادہ ہو گیا نا جب سے ہم جمہوریت سے آشنا ہوئے. اس سے پہلے بادشاہتوں میں، رئیسوں کی غلامی میں، نوابوں کی نوکری میں ہم معراج سمجھتے تھے کہ ہم خدمت کر کے آ جاتے ہیں، اس کا افزانہ ہمیں مل جاتا ہے. پھر زندگی بدل کروٹ لی. اور اگر آپ دیکھیے تو میں سمجھتی ہوں کہ اسلام سے زیادہ جمہوریت کہیں نہیں ہے. کہیں نہیں ہے. کوئی اتنا آپ کو آمادہ نہیں کرتا اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے. آزادی کا مطلب مادر پدر آزادی نہیں ہے. آزادی ایک بہت مزے کا سکہ ہے. اس کے ایک طرف لکھا ہے حق اور دوسری طرف لکھا ہے ذمہ داری. جس نے ذمہ داری پوری نہیں کی اس کا کوئی حق نہیں، اور جس کا کوئی حق ہے اس کی ذمہ داری ہے. واہ. میرا حق وہ ہے جو میری ذمہ داری آپ کے لیے ہے. آپ کی ذمہ داری وہ ہے جو میرا حق ہے. تو اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ خوش اسلوبی سے زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم سمجھ پائیں گے ایک دوسرے کو. آپ دیکھیے کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا کہ میرا بہت جی چاہتا ہے، میں خدا کو ڈھونڈتا ہوں، مجھے وہ کہاں ملے گا. میرے آقا نے پلک جھپکے بغیر کہا اس کے بندوں میں. کس قدر زور ہے قرآن میں قریب کے اوپر، لفظ قریب پہ، اقربہ. ہم نے اس کا ترجمہ رشتہ دار کر لیا ہے، نہیں ہے. مثلاً جو میرے گھر میں میری مدد کرتے ہیں لوگ وہ مجھ سے قریب ہیں، اور وہ میرا بھائی بہن جو دوسرے شہر میں رہتا ہے وہ اس وقت مجھ سے دور ہے. بالکل ایسا ہی. ہماری زندگی کے سامنے ایک فرمائشوں کی فہرست ہے. زندگی کی نہ عزت ہے نہ محبت ہے، اس فہرست سے محبت ہے. زندگی کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی، وہ پھر آپ کو اسی محاورے میں جواب دیتی ہے. بالکل. موتی ڈھونڈنا ہو تو ذرا گہرا جانا پڑتا ہے. گھونگے تلاش کر کے لانے ہوں تو پیر بھیگ جائیں تو مل جاتے ہیں. مجھے موتی کی زندگی پہ بڑا رشک آتا ہے. وہ کہتے ہیں ابر نیساں، بارش کا قطرہ. بہار کی بارش کا قطرہ انتہائی مصفہ ہوتا ہے کیونکہ اس وقت فضا میں گرد آلود نہیں ہوتے، فضا بہت صاف ہوتی. وہ قطرہ سیپی کے منہ میں چلا جاتا ہے تو وہ ایک اس کے اپنے جسم یا اپنی زندگی کے لیے غیر چیز ہے. وہ اس کو بے چین کرتی ہے. وہ اس قطرے سے مانوس نہیں ہے، اور وہ اس قطرے کی بے چینی میں اس کو اتنا اپنے لعاب ذہن سے چمکاتی ہے کہ وہ موتی کر دیتی ہے. واہ کیا بات ہے. واہ واہ. بالکل. تو میں ہمیشہ اس لیے رش کرتی ہوں کہ میں نے جینا سی پی سے کیوں نہیں سیکھا. وہ اپنے کرب سے اپنے موتی پیدا کرتی ہے. بالکل. میں نے اپنے موتیوں کو اپنے کرب کے حوالے کر دیا. کیا بات ہے. بہت بہت خوبصورت. ہم بات کر رہے تھے کہ آپ
ضیاء الحق کے دور کو بھی آپ نے دیکھا, جنرل ایوب کو بھی دیکھا ہوگا, آپ نے باقی جنرل یحییٰ کی آمریت بھی دیکھی ہوگی. آمریت اور فیشسٹ ہونے میں, فیشزم میں کیا فرق ہے؟ ایک بات یہاں کہنا چاہوں, جنرل ایوب جب آئے عمر کا بہت اچھا حصہ تھا. اگر میں یہ بتا دوں گی کہ میں نے اس وقت میٹرک پاس کیا تھا تو میری عمر سمجھ جائیے گا. وہ شخص باوجود اس کے کہ انتہائی تکلیف دہ سیاسی حالات میں وہ آئے, اور جس صورت سے آئے یا لائے گئے اس پہ بحث بیکار ہے, لیکن انہوں نے کچھ کام بہت اچھے کیے. یہ جو میں اور آپ آج بھی اسی روشنی میں بیٹھے, مرہون منت ان کے ہیں. وہ جو میں اور آپ اپنے زمینوں کے گرد ہم نے ٹیوب ویل لگائے اور زمین کا شور نمک کم کیا, اسی کی محنت تھی. وہ جو انہوں نے زراعت میں مشینیں لے کر آئے, پیداوار بڑھی, رفتار بڑھی, آمدنی زیادہ ہوئی, محنت کم ہوئی. تو کبھی کسی کے احسان کو نہیں بھولنا چاہیے. ہم بیک قلم بد زبانی کرنے, بلکہ مجھے بہت نامناسب لفظ استعمال کریں, گالیاں دینے پہ راضی ہو جاتے. کوئی اتنا برا نہیں ہے کہ وہ شیطان ہو, اور کوئی اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہو. یحییٰ خان نے جو کیا سیاست میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گی, مگر انہوں نے ایک کمال کیا تھا, پاکستان کے واحد صاف شفاف انتخابات کروا دیے. نہ اس سے پہلے ہوئے نہ اس کے بعد. تو آپ اس آدمی کو کیسے بھولیں گے کہ اس کا مطلب ہے تھا ہمارے اندر یہ صلاحیت تھی کہ ہم بھلائی سے, خیر سے سوچ کے ایک کام کر لیں. ایک تو سوال یہ ہے کہ کیوں ہم بار بار فوج کو یہ زحمت دیتے ہیں کہ وہ کام کرے جو اس کے کام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے وہ کام ہے وہ نہیں کر رہا. ایک اتنی بات رہ گئی. اور وہ کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے ہاں سیاست کا مطلب اقتدار, اقتدار کا مطلب بدعنوانی. ہم نے بہت آسان لغت بنا دی. کون بار بار جا کے وہی پرانے معنی دیکھتا رہے؟ آخر نیا زمانہ ہے, ہم نئے معنی پیدا کریں. اور ہمارے یہاں ایسے ایسے اچھے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ, اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ جو کچھ خریدا جا سکتا ہے وہ آپ کی حیثیت کو بڑھاتا ہے. میرے جیسے کم عقل لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ خریدا نہیں جا سکتا وہ آپ کی حیثیت کو بڑھاتا ہے. چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گی, وہ مجھے اچھی اتنی لگتی ہے کہ مجھے جب موقع ملے میں سناتی ہوں. میں گورنمنٹ کالج میں ایم اے میں پڑھتی تھی اور لاہور کالج کے ہاسٹل میں رہتی تھی. تو صبح کو ہمیں ہاسٹل سے گورنمنٹ کالج جانا ہوتا. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ 2 سال میں کسی سواری میں گورنمنٹ کالج نہیں گئی. پیدل جاتے تھے ہم چند لوگ مل کے, اور ہر دفعہ نیا راستہ اختیار کرتے تھے. اس سے ہماری شہر سے کچھ واقفیت ہو جاتی تھی. اور ہمیشہ سے بہترین پسندیدہ راستہ تھا کہ لارنس باغ میں سے گزر کے جایا جائے. تو ایک دن ہم وہاں, مجھے تو خیر ابھی بھی بہت ہنسی آتی ہے اور بات اور میں بہت خوش ہوں, شکر کرتی ہوں کہ ہنس سکتی ہوں. ہم خدا جانے کس معمولی بات پہ ہنستے چلے آ رہے تھے. اور اب میں کہہ رہی ہوں کہ اس وقت کچھ بزرگ تھے, لاہور میں دستور تھا کہ وہ صبح میں وہ لوگ وہاں بیٹھ کے یا اخبار پڑھتے تھے یا کچھ لوگ ایک چند ساتھیوں کے ساتھ کتاب پڑھتے تھے. کیا اچھا مشغلہ تھا. تو ایک بزرگ نے اتنے مزے میں کہا ٹھیٹھ پنجابی میں, کنیاں چنگیاں لگ دیاں نہ بیبیاں تیاں ہس دیاں کھیڑ دیاں. واہ. آج آپ سے کوئی یہ نہیں کہے گا. کیوں ہنسی باہر, آواز کیوں سنائی دی, غیر محرم کے کان میں کیوں گئی, اس لیے اغوا لازمی تھا. آج کا معاشرہ تکبر سکھاتا ہے, اور تکبر سوائے خفگی کے آپ کو کچھ نہیں دیتا. بالکل. تکبر کی توقع پوری نہیں ہو سکتی. جو انا کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے آسمان, وہ چلتا بہت ہے پہنچتا کہیں نہیں. کیا بات ہے, واہ.